نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے. میڈم، شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک سیکنڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاولپور میں آئی ہوئی ہیں. اس کا جواب دینے دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں، خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. اور میں رات کو دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں، میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے. اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی، انشاءاللہ ان سے ملوں گی، ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے. میڈم یہ بتائیے کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں ہے اور سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں، لیکن سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور بڑے اعلیٰ افسران جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے مشکل فیصلے نہیں لیے جا رہے. سارے مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان کی مراد کب واپس ہوں گی؟ نہیں، میں تو بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہیے وہ ہم سب کو، جتنے بھی آپ نے جن کا بھی نام لیا، جن طبقات کا نام لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو ان کو رضا کرانہ طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہلے پہل کرنی چاہیے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے اس کو، ان کو بھی اس کو پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہیے. محمود ظہیر سر، میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو کہ آپ دوسرا گھر کہا جاتا ہے بہاولپور، یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے، کل بھی شیرنی کے نعرے لگے، آپ خوش تو بہت ہوئی ہوں گی. ایک تو ہم بہاولپور میں آپ کو، دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اکنامکلی، جی میں سوال کر رہا ہوں، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ، کل اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگ اکنامک ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. آپ لوگ ڈر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے، ہم عوام میں موجود ہیں. 4 سال لوگوں کو پتہ ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے. آپ دیکھیں 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا. میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ IMF کا معاہدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی نے 4 سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا، اور آج جو اکانومی کو، معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں. معیشت کو جو دھچکا لگا ہے، جو اس پہ خود کش حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے، اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی، اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا، وہ عمران خان نے کیا تھا، جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا، وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا، جس کے نتیجے میں آج جب آپ IMF سے بات کرنا چاہتے ہیں تو IMF کہتی ہے کہ نہیں، آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں، پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں، یہ سٹیپس اٹھائیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے IMF کا، اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی، دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، حکومت کے نمائندہ، یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ، مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. ماجد کلاسرا صاحب، 1 منٹ جی. ماجد کلاسرا صاحب.
اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں, اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا IMF کا, اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے, اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. جی میڈم, آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی. اور دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے جس پر مبینہ بیٹی کا, تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے, وہ درخواست خارج کی جائے. میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نااہل کیا گیا تھا, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام انتقام. میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے, لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر, ایک ویزا پر, ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, انتقام ہوا, لیکن ان کے جو جرائم ہیں جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے, جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے, جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے, وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا. اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے, اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے, اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں, جواب جمع نہیں کرا رہے, کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں. جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں, ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں, اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نے چوری کی ہو, جب آپ نے جرم کیا ہو, تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے, یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے, یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا, لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں. اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا, میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی, آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں. آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے, یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی, اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جرم ثابت ہوتا ہے, ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جرم آپ نے کیا ہے, جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے, اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں. یہ نہیں ہو سکتا. میڈم, شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک سیکنڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاولپور میں آئی ہوئی ہیں. اس کا جواب دینے دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے, وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں, خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے, بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. اور میں رات کو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں, ان کی گائیڈنس میں, میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے. اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی, انشاءاللہ ان سے ملوں گی, ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا, یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے. جی آپ آئے ہوئے ہیں, بہاولپور کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بحالی, اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا 2018 کے اندر, جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا, مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا, اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا, اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں, وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے, بہاولپور صوبے کے کیے تھے,
وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو اس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے، وہ ہم نے کیا دونوں کا، جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر، جو بھی کام ہوئے ہیں، چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں یا وہ دانش اسکول بنے ہوں یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں، وہ میٹرو بس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی، پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی، اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ، اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے.